العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل کا سبق تھا، اس سے پہلے والا سبق یہ تھا کہ موطا امام مالک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو اس میں بتلایا تھا کہ موطا کتاب بھی حدیث کی کتاب ہوتی ہے، ابواب فقہیہ پہ مرتب کی جاتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس میں حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع سبھی ہوتی ہے. امام مالک کا نام بتایا تھا، نسب نامہ کنیت بتائی تھی کہ ابو عبداللہ ہے، شیخ الاسلام لقب ہے، اور امام دار الہجرہ لقب ہے. کئی القاب ہو سکتے ہیں، جیسے نام بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. حضور کے 99 نام. امام مالک کی اس کتاب میں بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں، تھوڑا سا ضعیف حدیث بھی ہے. امام مالک کی اس کتاب کے بارے میں امام شافعی نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام مالک کا درجہ دیا ہے، یہ قول کیا ہے، لیکن یہ صحیحین کی تصنیف سے بیشتر کا قول ہے. اور بعد میں جب یہ تصنیف ہو گئی تو اس کو امت نے قبول کیا. تو ایک بات یہ چل رہی تھی، جزاہ اللہ عن المسلمین خیر الجزا پہ، کہ امت نے آپ کو آپ کی بڑی خدمت دی، آپ کے احسانات کا بدلہ دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بہت پسند تھا، دسترخوان پہ گوشت ہونا چاہیے. کبھی گوشت نہیں ہوتا تھا تو کوئی گھر کی چیز بیچ کر کے یا دوسرے سے بدل کر کے گوشت لاتے تھے. گوشت کے بغیر ان کا نہیں چلتا تھا. اور روز نیا نیا کپڑا پہنتے تھے، روز نیا کپڑا پہنتے تھے، ایک دم نیا تیار روز پہنتے تھے. تو کسی نے پوچھا یا کیسے بھی بتایا ہوگا کہ نیا نیا کپڑا پہنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب، اور کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک دوست ہے جو عید کے دن آتا ہے، سال بھر میں ایک دن آتا ہے، اور وہ 365 جوڑے سل کر کے لا کے ہدیہ دیتا ہے، اس کو لے لیجیے، قبول کر لیجیے. تو میں اس سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیا کروں گا میں، لیکن میں اس کو قبول کر لیتا ہوں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اور اس کے بعد حدیث شریف پڑھاتا ہوں تو روزانہ نیا کپڑا پہنتا ہوں تاکہ حدیث کی عظمت بھی کر سکوں، عزت بھی کر سکوں. اور اگلے دن نیا کپڑا تیار ہے اس لیے اس کپڑے کو صدقہ کر دیتا ہوں، کیونکہ رکھ کے کروں گا کیا، اور پھر سال میں عید کے دن پھر لے کے آئے گا 365 جوڑے. تو اس لیے روز صدقے کا ثواب بھی لیتا ہوں، نیا کپڑا پہن کر حدیث کی تعظیم کا ثواب بھی لیتا ہوں، اور اپنے دوست کے دل کو خوش کرنے کا ثواب بھی لیتا ہوں. دل بدستاور کے حج اکبر است. تو اس طرح بھی احسان کا بدلہ دوستوں نے، شاگردوں نے، ان کے زمانے کے لوگوں نے دیا ہے ان کو. اور اب وہ موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے ذریعے جزاک اللہ جس نے کہہ دیا اس نے بھی پورا بدلہ دے دیا. وہ جزاہ اللہ علی المسلمین خیر الجزا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ. تو یہ جزاہ اللہ، جزاک اللہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے مصنف نے اخیر میں لکھا ہے مسند الامام احمد. اب جو ہے جو وعدہ کیا تھا کہ موطا امام مالک کے بعد مسند امام احمد کا بھی ہم ذکر کریں گے، اس کو ذکر کر رہے ہیں. مسند الامام احمد، مسند احمد، احمد غیر منصرف ہے، مضافلہ ہے، اس پہ زیر آنا چاہیے، تو زیر آ رہا ہے لیکن زبر کی شکل میں آ رہا ہے. امام احمد کی مسند، یہ بھی حدیث شریف کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل. والمسند هو الكتاب الذي جمعه مصنفه
ورتبه حسب مسانید اسماء الصحابة فيورد الأحاديث التي وقعت له روايتها من حديث صحابي معين في مسند هذا الصحابي ثم حديث صحابي آخر من حديث صحابي آخر اور ڈائریکٹ تو من حدیث صحابی آخر فی مسند الصحابی کی الثانی کی نہیں قاضی کا ارادہ وہکذا بغض النظر عن موضوع الحدیث. مسند امام احمد کا تعارف پیش کر رہے ہیں. والمسند، پہلے مسند کے بارے میں بتا رہے ہیں. مسند وہ ایسی کتاب ہے جس کو اس کے مصنف نے جمع کیا ہے، ارینج کیا ہے اور ترتیب دیا ہے اسماء صحابہ کی مسانید کے مطابق، صحابہ کے ناموں کی مسانید کے اعتبار سے، صحابہ کے ناموں کے مسانید کے اعتبار سے. صحابی کا نام آیا اور اس کے بعد ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، انہوں نے کون کون سی حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی ہے، تو ان سب حدیثوں کو وہیں ذکر کر دیتے ہیں ان کے نام سے. جتنی حدیثیں ان سے منقول ہیں سب حدیثوں کو ذکر کر دیا. یہ ہو جائے گا مسند ابو ہریرہ مثال کے طور پر، مسند ابی بکر، مسند ابی ہریرہ. اس کے بعد پھر دوسرے صحابی کو لیں گے تو ان کی تمام حدیثیں جو ہیں وہاں ذکر کر دیں گے. ان کا نام مسند عثمان بن عفان، مسند علی بن ابی طالب، جتنی حدیثیں ان سے منقول ہے. مسند عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا. تو یہ جتنی حدیث ہو گئے ان سے منقول، تو صرف انہی کی حدیث کو ایک کتاب میں لکھ دیا جائے تو اس کا نام ہو جائے گا مسند عائشہ، مسند ابو ہریرہ. اور ایسے صحابہ کی حدیثوں کو جمع کر دیا جائے تو اس کا نام ہو جائے گا مسانید الصحابہ. اسی لیے کہا مسانید اسماء الصحابہ. تو صحابہ، ڈھیر سارے صحابہ کی جو حدیثیں ان سے منقول ہیں ان کے ناموں کے تحت جمع کر کے نام آیا، پھر ان کی سب حدیثیں چل رہی ہیں. تو ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے صحابی آئیں گے، پھر ان کی حدیثیں چلیں گی. تو ایسے ہی انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل. تو اس طرح اس میں 40,000 حدیثیں، 40,000 sayings of Prophet محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40,000 حدیثیں. ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے مسند امام احمد بن حنبل. تو اسی کو کہا ہے مسند. وہ ایسی کتاب ہے جس کو جمع کیا ہے اس کے مصنف نے اور مرتب کیا ہے اسماء صحابہ کے مسانید کے اعتبار سے. فیورد الاحادیث، تو حدیثوں کو پیش کرتے ہیں التی وقعت لہ، جو ان کے سامنے آتی ہے. فیورد الاحادیث، حدیثوں کو، اورد یورید ایراد پیش کرنا، تو حدیثوں کو پیش کرتے ہیں التی وقعت لہ، جو ان کے سامنے آتی ہیں، جن کی روایت ان کے سامنے آتی ہے من حدیث صحابی معین، کسی متعین صحابی کی حدیث سے، فی مسند هذا الصحابی، اسی صحابی کی مسند میں، اس صحابی کی مسند میں، یعنی ان کی ترتیب سے جو ان کی ترتیب چل رہی ہے اس میں وہ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. ثم حدیث صحابی آخر، پھر دوسرے صحابی کی حدیث سے اس کی روایت جو واقع ہوئی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. من حدیث صحابی سے جوڑیں گے تو حدیثی یہ ہوگا، ثم عطف ہو جائے گا. صحابی آخر
دوسرے صحابی کی حدیث سے جو روایت واقع ہوئی ہے آئی ہے فی مسند الصحابی الثانی، دوسرے صحابی کی مسند میں، وہکذا، اور اسی طریقے سے آگے چلتے رہتے ہیں بغض النظر عن موضوع الحدیث، موضوع حدیث سے چشم پوشی کرتے ہوئے موضوع حدیث سے، یعنی موضوع حدیث جو ہے اس میں اس سے چشم پوشی کر جاتے ہیں، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں لیکن بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، موضوع حدیث ہے۔ وہ بھی ان کے سامنے آئی، جیسا ہم نے رات میں ذکر کیا تھا کہ اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے بہت اعتبار سے، اس لیے اس کو مصنفین محدثین اپنی کتابوں میں لایا کرتے ہیں۔ تو مسند امام احمد بن حنبل کا یہ مقام ہے، اس میں 40,000 حدیثیں اکٹھا ہے، ذخیرہ ہے اس میں، اور بہت بڑا کام کیا ہے۔ واشہر المسانید واجمعها، اور سب سے مشہور ترین مسند اور سب سے جامع مسند، واکثرها نفعا، اور سب سے زیادہ نفع بخش مسند یہی کتاب مسند الامام احمد بن حنبل، سب سے مشہور، سب سے جامع اور سب سے زیادہ نفع بخش کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ احمد ابن محمد ابن حنبل، یہ یہاں پہ نقطہ لگا دیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، مسند الامام احمد ابن محمد ابن حنبل یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ لگا کر کے اس کو الگ سے کر دیا ہے، اور یہ کمپیوٹر والے نے نہیں سمجھا ہوگا کہ یہ نیا نام ہے، امام احمد بن حنبل کا تعارف چل رہا ہے، ایسا نہیں، وہ مضافلے ہیں، یہ مضافلے کو موٹا نہیں لکھا جائے گا۔ مسند الامام احمد ابن محمد ابن حنبل، تو سب سے زیادہ نفع بخش کتاب مسند امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہے۔ یہاں یہ بتا دیا کہ حنبل ان کے دادا کا نام ہے اور والد کا نام محمد ہے، جو زیادہ استعمال میں نہیں چلتا ہے، ڈائریکٹ لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، لیکن ان کے والد کا نام ہے محمد، امام احمد ابن محمد ابن حنبل۔ وقد قیل، اور کہا گیا ہے، انہ یشتمل علی نحو 40,000 حدیث، کہا گیا ہے کہ مسند امام احمد بن محمد بن حنبل میں 40,000 حدیثیں ہیں، یہ مشتمل ہے تقریباً 40,000 حدیثوں پر، تقریباً بھی بڑھا لے، آگے پیچھے کچھ ہو صحیح ہو جائے، اور کہا گیا ہے کہ مسند امام احمد بن محمد بن حنبل 40,000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ وقیل علی 30,000 حدیث، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30,000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ، شاید کہ یہی قریب ترین ہو صحت کے، الاقرب الى الصحہ، زیادہ قریب ہو صحت کے، کیوں؟ اس لیے کہ قلیل ہے تو قلیل تو صحیح ہوگا، کثیر میں شبہ ہے کسی نے بڑھایا ہو اور یہ بھی کہا ہو کہ انہی کی جمع کی ہوئی ہے، لیکن اقرب تو بہرحال الى الصحیح، قلیل اقل تو بہرحال اقرب الى الصحہ ہے، الاقرب یعنی اقرب الى الصحہ۔ فإن النسخة المطبوعة المتداولة من مسند الإمام أحمد قد بلغ عددها ما فيها 88 و 27,000 حديث، فالله أعلم بالصواب، کیونکہ وہ نسخہ جو پرنٹڈ ہے، مطبوع ہے، چھپا ہوا ہے اور چلا آ رہا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کا نسخہ، اس میں موجود حدیثوں کی تعداد پہنچتی ہے 27,688، 27,688 جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس میں اتنی حدیث پائی جاتی ہے، اور جو
زیادہ ہے اس کا مخطوطہ موجود ہے کہیں نہ کہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مخطوطہ جس نے دیکھا ہے دیکھ کر کے وہ بول سکتا ہے کہ ہاں میں نے مخطوطہ دیکھا ہے، خط سے لکھا ہوا، ان کا اپنے قلم سے لکھا ہوا، اس میں 40,000 ہے، تب وہ کہہ سکتا ہے۔ تو دونوں قول ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں قول ہے، جس نے جو دیکھا ہوگا اس کے اعتبار سے کہا ہے۔ اور ہمارے سامنے چھپا ہوا نسخہ کیا ہے؟ 27,000 پر مشتمل ہے وہ نسخہ، تو ہم یہی کہیں گے کہ 30,000 والا نسخہ کیا ہے؟ قول اقرب الی الصحہ معلوم ہوتا ہے، اپنے سامنے نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے مشاہدہ بھی کیا ہے؟ دلیل ہے، دیکھ لیا ہم نے تو یہ کیا ہے؟ مشاہدہ ایک دلیل ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے یہ کہا، کسی نے پوچھا کہ داڑھی کی دلیل قرآن سے لاؤ، تو اس نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑا، اس سے پتہ چلا کہ داڑھی کا ثبوت ہوتا ہے اس سے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنی دور کیوں گئے، دلیل ہی دینا تھا، یہ کہہ دیتے کہ میری داڑھی دیکھ لو، داڑھی کا ثبوت چاہیے اگر تو میری یہ داڑھی دیکھ لو، کیونکہ مشاہدہ بھی تو دلیل ہے، میں داڑھی رکھے ہوں دیکھ لو، آ کے داڑھی موجود ہونے کا صرف بتانا ہے تو میرے پاس ہے دلیل۔ یہ مشاہدہ بھی کیا ہے؟ ایک دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے 27,000 والے نسخے کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اقرب الی الصحہ اور مشاہدے والی دلیل کے اعتبار سے 30,000 کا قول جو کہا گیا ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ فاللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وهو كتاب فيه الصحيح والحسن والضعيف بل ويوجد فيه موضوعات ولكن قليلة، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں صحیح، حسن اور ضعیف حدیثیں ہیں، بلکہ اس میں موضوع حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں لیکن شاذ و نادر، خلافا لما ادعاه البعض من خلوه من ذلك، برخلاف ان حضرات کے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل موضوع حدیثوں سے خالی ہے۔ خلافا لما ادعاه، لما ما موصولہ، من بیانیہ اس کا ہے، برخلاف اس کے جو دعویٰ کیا ہے بعض لوگوں نے، یعنی اس کا خالی ہونا، من ذالک یعنی موضوع حدیث کے ہونے سے، من موضوعات، من وجود موضوعات، من ذالک، ورنہ موضوعات مؤنث ہے تو من تلک ہو یا اور اس طرح کی کوئی عبارت ہو تو من وجود موضوعات۔ خلافا لما ادعاه البعض، بعض ان حضرات کے برخلاف جنہوں نے دعویٰ کیا ہے خالی ہونے کا مسند امام احمد بن حنبل کو موضوع حدیثوں سے، یعنی یہ بتا دیا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں تمام طرح کی حدیثیں ہیں، صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی، شدید الضعف بھی، موضوع بھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں موضوع حدیثیں نہیں ہیں۔ وهو دیوان من دواوین السنة التي لا يستغني عنها طالب العلم، اور مسند امام احمد بن حنبل، مسند احمد، یہ ایسا دیوان ہے، ایسا بڑا رجسٹر ہے سنت کے دواوین میں سے، سنت کے ذخیرے میں سے، جس سے حدیث کا طالب علم بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس سے حدیث کا طالب علم بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وهو دیوان من دواوین السنة التي لا يستغني عنها طالب العلم۔ وقد ابتدأ المصنف بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة مقدما أبا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم عليا ثم بقية العشرة رضي الله عنهم، ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم 3 أحاديث ل3 من الصحابة، ثم مسانيد أهل البيت،
فذكر أحاديثهم وهكذا حتى انتهى بحديث شداد بن الهادي رضي الله عنه، فجزى الله مصنفه عن المسلمين خير الجزاء والحمد لله رب العالمين. سبق پورا ہو گیا، تھوڑی سی تشریح باقی رہ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.